اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلامہ العظیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما لکم لا تقاتلون فی سبیل اللہ صدق اللہ العظیم۔ میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کو بنایا اور اس دنیا کو بنانے کے بعد اللہ تبارک و تعالی نے اس دنیا کی حکمرانی اور سلطنت مسلمانوں کے ہاتھ میں دے دیا۔ جب مسلمانوں کے ہاتھ میں دیا تو دنیا میں ہر طرف اسلام کا نظام قائم ہونا چاہیے، اور ایسا دور بھی گزرا کہ ہر طرف اللہ کا نام لیا جاتا تھا، اللہ کا دین ہر طرف رائج تھا، ہر طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کے جو احکام ہیں وہی قانون تھے۔ لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ جب مسلمانوں نے قرآن کریم کو چھوڑ دیا اور قرآن کریم کو چھوڑ کر یہود و نصارہ کی زندگی کو اپنانے لگے، تو اللہ تبارک و تعالی نے اس نوجوان مسلمان کو وہ ذلت دی کہ دنیا میں اس نوجوان مسلمان کا کوئی پرسان حال بھی نہ ہوا۔ اور جس وقت مسلمانوں نے قرآن کریم کو اپنے دامن سے لگایا تو اس وقت دنیا حیران تھی کہ اسلام کو اپنانے سے پہلے، عمر رضی اللہ عنہ کا لقب پانے سے پہلے، عمر صرف خطاب کا بیٹا عمر تھا، لیکن جس وقت اسلام کے دامن میں آئے اور قرآن کریم کو اپنے دامن سے لگایا تو دنیا نے دیکھا کہ وہ عمر جو صرف خطاب کا بیٹا تھا، قرآن کریم کو اپنانے کے بعد اسی عمر کو خطاب ملتا ہے فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کا۔ عثمان اسلام کو اپنانے سے قبل صرف عثمان تھے، لیکن جب قرآن کریم کو اپنے دامن میں بسایا تو یہی عثمان غنی اور ذو النورین بن گئے۔ علی رضی اللہ عنہ اسلام کو اپنانے سے پہلے صرف علی تھے، لیکن جب قرآن کریم کو اپنی زندگی میں لائے تو یہی علی المرتضیٰ اور حیدر کرار بن گئے۔ تو قرآن کریم کو جس نے بھی اپنے دامن سے لگایا، جس نے بھی قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگایا، جس نے بھی قرآن کریم سے محبت کا اظہار کیا، جس نے بھی احکام خداوندی کو اپنی زندگی میں بسایا، وہ شخص، وہ قوم ہمیشہ اس دنیا میں کامیاب رہی۔ کامرانی نے اس قوم کے قدم چومے، جس طرف بھی وہ قوم نکلی ہر طرف اس قوم کا دبدبا اور رعب تھا۔ لیکن آج کا وقت کہ ہم مسلمان ہیں، اور آج سے پہلے بھی ہم مسلمان تھے، آج سے پہلے ہماری تعداد صرف اور صرف 313 تھی۔ دنیا کے بڑی بڑی کافروں کی طاقتیں ان 313 لوگوں کی جماعت سے مشکلات میں پڑی ہوئی تھی۔ ہر طرف ان 313 مسلمانوں کا دبدبا تھا، کوئی بھی شخص اسلام سے ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتا تھا۔ لیکن آج جب ہم کروڑوں کی تعداد میں ہیں، ہر طرف مسلمان اکثریت میں موجود ہیں، ایسے بہت کم ممالک موجود ہیں جہاں پر مسلمان اکثریت میں موجود نہ ہو، لیکن ان تمام ممالک میں مسلمانوں کی اتنی کمتر حالت ہو چکی کہ کہیں پر ان مسلمانوں کی سنوائی بھی نہیں ہے۔ یہ حالات کیوں ہمارے اوپر آئے؟ کیوں ہمارے اوپر یہ مشکلات کا پہاڑ ٹوٹا؟ کیوں ہم ان زنجیروں میں جکڑے گئے؟ کیا ہم نے کبھی ان باتوں پر غور کیا؟ اگر ہم غور کرتے
تو ہمیں صاف نظر آتا کہ قرآن کریم نے بار بار اعلان کیا کہ اے لوگوں، تم قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اپنا لو۔ ایک وقت آئے گا کہ تم 313 کی تعداد میں ہوتے ہوئے بھی پوری دنیا پر راج کرو گے، ہر شخص تمہاری حکمرانی کو مسلم کرے گا، ہر طرف تمہارا غلبہ ہوگا، ہر طرف اسلام کے نام لیوا پیدا ہوں گے۔ لیکن اے لوگوں، جب تم اس قرآن کو دامن سے نکال دو گے، اس قرآن کریم کو زندگی سے الگ کر دو گے، اس قرآن کریم کو صرف طاقوں میں سجاؤ گے، تو اس وقت تمہاری حالت انتہائی کمزور ہو جائے گی۔ دنیا کی بڑی بڑی قومیں اور چھوٹے سے چھوٹا شخص تمہارے اوپر اپنا راج کرے گا۔ اور ایسا ہوا کہ جب تاتاریوں کا فتنہ آیا تو اس وقت مسلمان بڑی تعداد میں تھے، لیکن ان مسلمانوں نے قرآن کریم کو اپنی زندگی سے برطرف کر دیا اور صاف اعلان کر دیا کہ ہمارا قرآن سے کوئی تعلق نہیں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان مسلمانوں کے اوپر تاتاریوں کا فتنہ بھیجا، اور ان تاتاریوں نے مسلمانوں کو اس قدر قتل کیا کہ ہر طرف مسلمانوں کی لاشیں بچھی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور حالت یہاں تک پہنچ چکی تھی مسلمانوں کی کہ دوسروں کا رعب اتنا خطرناک دلوں پر بیٹھ چکا تھا کہ اگر کوئی مسلمان سفر کرتا ہوا جا رہا ہے تو راستے میں ایک عورت جو تاتاری قوم سے ہوتی، وہ راستے میں چلتی عورت پوچھتی، اے شخص کیا تو مسلمان ہے؟ وہ شخص کہتا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ انکار کرنے کی ہمت نہیں ہوتی تھی۔ وہ شخص کہتا کہ ہاں میں مسلمان ہوں۔ وہ عورت خالی ہاتھ ہوتی تھی، کہتی تھی اے مسلمان اسی جگہ پر کھڑا رہ، میں گھر جا کر آ رہی ہوں، گھر سے ہتھیار اٹھا کر لا رہی ہوں، تجھے ابھی مٹا دوں گی اس دنیا سے۔ وہ عورت گھر جاتی، ہتھیار لے کر آتی اور اس شخص کی گردن کو اتار کر ایک طرف کر دیتی۔ لیکن انہی لوگوں نے جب قرآن کریم کو اپنایا کہ پھر اسلام کا وہ راج قائم ہوا کہ دنیا حیران تھی۔ ایک شخص اٹھا اور وہ شخص عالم تھا، حافظ تھا، قاری تھا، اس نے اعلان کیا اے لوگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہیں قرآن کریم دیا، اس قرآن کو اپنی زندگی میں اپنا لو، تم زندگی میں آج بھی بادشاہ بن جاؤ گے، اس دنیا کے اوپر آج بھی تمہاری حکومت ہوگی، ہر طرف تمہاری سلطنت ہوگی، لیکن اگر تم نے اس قرآن کو زندگی سے نکال دیا تو تمہاری پوری دنیا کے اندر کوئی سنوائی نہیں ہوگی۔ آج مسلمانوں کی حالت اتنی ذلیل ہو گئی کہ کہیں پر بھی کوئی مسلمانوں کا پرسان حال نہیں۔ اس کی وجہ صرف یہی ہے کہ مسلمانوں نے قرآن کو زندگی سے ایک طرف نکال کر ایک طرف ڈال دیا، کہ ہماری بہن راستے میں چلتی ہوئی بے عزت ہو رہی ہے اور مسلمان نوجوان خود کھڑا ہوا اس مسلم لڑکی کے اوپر سیٹیاں بجا رہا ہے۔ ایک گھر کے اندر اگر دو مسلمان بھائی ہوں اور نوجوان ہوں تو اس گھر کی بیٹی کو کوئی نظر اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ آج اس مسلمانوں کی 1 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے، پوری دنیا میں مسلمانوں کی 1 کروڑ سے زیادہ آبادی ہے۔ اس آبادی میں اتنے زیادہ مسلمان ہونے کے باوجود پھر بھی ہماری بہنیں، پھر بھی ہماری مائیں بے عزت ہو رہی ہیں، بے آبرو کی جا رہی ہیں، راستے میں چلی جا رہی ہیں، وہاں پر ہماری بہنوں کے نقاب اتار دیے جاتے ہیں۔ مسلمانوں، کہاں گئی ہماری غیرت؟ کہاں گئی ہماری تحفظ بنات؟ ہم اپنی بہنوں کی عزت کیوں نہ کر پائے؟ کیوں ہم نے اپنی بہنوں کو بے عزت کر دیا؟ کیوں ہماری بہنیں دوسروں کے سامنے اپنی عزت لٹانے پر مجبور ہو گئی؟ کیا ہم اتنے کمزور ہو گئے کہ ہم اپنی ایک بہن کی حفاظت نہ کر سکے؟ ایک وقت آیا کہ ایک عورت نے آواز لگائی کہ اے فلاں بادشاہ، مجھے فلاں حکومت پریشان کر رہی ہے، مجھے اس حکومت سے اپنی جان کا، اپنی آبرو کا، اپنی عزت کا خطرہ ہے، میری مدد کر۔ وہ شخص
بے انتہا دور تھا، وہیں سے اس شخص نے اعلان کر دیا کہ اے میری سلطنت کے فوجیوں، فلاں عورت نے مجھے آواز لگائی اور اس ناطے آواز لگائی کہ وہ ایک مسلمان لڑکی ہے، اس نے اپنی عزت کا دعویٰ کیا کہ مجھے فلاں شخص سے اپنی عزت کے بے آبرو ہونے کا خطرہ ہے، میری عزت کو محفوظ کر۔ اس شخص نے اپنی فوج کو تیار کیا اور اس عورت کی مدد کے لیے فوج بھیجی، باعزت اس عورت کو اس بادشاہ کے چنگل سے بری کیا، اور وہ عورت بھی کتنی خوش ہوتی ہوئی ہوگی کہ آج بھی اس دنیا کے اندر ایسا بادشاہ موجود ہے کہ جس نے ایک عورت کی آواز پر لبیک کہا، اپنی کرسی سے اتر کر میری مدد کے لیے کھڑا ہو گیا۔ لیکن ہم مسلمان ہیں کہ ہم خود چوراہوں پر کھڑے ہو کر، بازاروں میں کھڑے ہو کر، اپنے گھروں کی چہار دیواریوں پر چڑھ کر اپنی بہنوں کو، اپنی ماؤں کی جانب غلط نگاہ اٹھاتے ہیں، اپنی بہنوں کی جانب سیٹیاں بجاتے ہیں اور ان کو خود بے عزتی کر رہے ہیں، اور اپنی آنکھوں سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری بہنیں، ہماری مائیں بے عزت ہو رہی ہیں، بے ذلیل کیا جا رہا ہے، لیکن مسلمانوں کے دلوں پر کوئی جوں نہیں رینگتی ہے۔ ہمیں کسی طرف سے آواز نہیں آ رہی ہے کہ ہماری بہنوں کے اوپر کس قدر ظلم کیا جا رہا ہے، ہم خود ظلم میں کتنے ملوث ہیں، اس کا اندازہ تو درکنار کہ ہم سوچتے بھی نہیں ہیں کہ ہم نے کتنے گناہ کیے ہیں۔ نہ ہمیں کبھی اپنی اصلاح کی فکر ہوئی، نہ کبھی ہم نے کسی بزرگ سے تعلق بنایا، نہ ہم نے کبھی کسی بزرگ، کسی عالم کے پاس جا کر اپنی شکایت کی کہ اے اللہ والے شخص، میرے دل میں زنا کے خیالات آتے ہیں، اے بزرگ میرے دل میں چوری کے خیالات آتے ہیں، لہذا آپ میری اصلاح فرما دیجئے۔ ہم نے شیشے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھا اور دیکھ کر ہم بڑے خوش ہوئے کہ واہ میرا چہرہ، میں نے اپنے چہرے پر یہودیوں کی لعنت، یہودیوں کے طریقے کو تو اپنایا، لیکن میں نے محمد عربی کی سنت کو اپنے چہرے پر نہیں جمنے دیا۔ بڑی خوشی سے ہم نے نائی کے پاس بیٹھ کر اپنی اس محمد عربی کی سنت کو اس طرح سے کٹوا دیا۔ کیا مسلمانوں کبھی تم نے سوچا کہ میرے نبی نے ارشاد فرمایا سبحان من زین الرجال باللحا، کہ وہ میرا اللہ پاک ہے، پاک ہے وہ ذات جس نے مردوں کو داڑھی سے زینت بخشی، اور ہم نے اس داڑھی کو کٹوا کر یہود نصارہ کے طریقے کو اپنا کر ہم سوچ رہے ہیں کہ آج ہم بڑے حسین نظر آ رہے ہیں۔ مسلمانوں، آج بھی وقت ہے، آج بھی قرآن وہی ہے، آج بھی مسلمان وہی ہے، آج بھی اللہ وہی ہے۔ مسلمانوں، خود اللہ کی طرف دوڑ کر جاؤ گے، زندگی میں قرآن کو اپناؤ گے، آج بھی وہی سلطنت ملے گی، آج بھی وہی رعب قائم ہو جائے گا۔ شرط یہ ہے کہ قرآن کریم کو زندگی سے اپنانا ہوگا۔ ہمیں یہود و نصارہ کا تو لباس پسند آیا، لیکن محمد عربی کا لباس پسند نہیں آیا۔ احادیث میں آتا ہے کہ یہ سفید لباس جس وقت تک آدمی کے جسم پر موجود ہوتا ہے، گرد آلود ہونے سے پہلے پہلے یہ لباس بھی ذکر اللہ کا کرتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فضیلت اس لباس کی رکھی ہے۔ ہمیں یہودیوں کا لباس پسند آیا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہم نے محمد عربی کا لباس نہیں پہنایا، یہودیوں کا لباس پہنایا کہ سر کے بالوں سے لے کر پیر کے ناخنوں تک ہم نے یہودیوں کے طریقے کو اپنایا، نصرانیوں کے طریقے کو اپنایا، لیکن محمد عربی کے طریقے کو ہم نے نہیں اپنایا۔ خود اپنانا تو درکنار کہ پیدا ہونے والے بچے جب اس کے سر پر بال جم جاتے ہیں تو اس کے بالوں کو بھی محمد عربی کے طریقے کے مطابق نہیں ترشواتے، بلکہ اس کے بالوں کو ترشوانے کا طریقہ بھی ہم یہود و نصارہ کا رکھتے ہیں۔ آج ہم اپنے گھروں کی حالت دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کتنے محمد عربی کے طریقے کو چھوڑ چکے، پھر بھی ہمیں یہ شکوہ ہے کہ اللہ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان ہونے کے باوجود تیرے نبی کا نام لیوا ہیں، تیری عبادت کرتے ہیں، ان تمام چیزوں کے باوجود ہم پھر بھی اس دنیا میں ذلیل ہو رہے ہیں۔ لیکن کیا ابھی ہم نے یہ سوچا کہ ہماری ذلت کی وجہ کیا ہے؟ کیا ابھی ہم نے اپنی بہن کی عزت کے لیے، کیا کبھی ہم نے اپنی بہن کی حفاظت کے لیے کوئی قدم اٹھایا؟
اگر ہماری بہن کے متعلق کسی کو پتہ چلا کہ فلاں بستی میں میری بہن بے عزت ہو رہی ہے، فلاں بستی میں میری ماں کو ذلیل کیا جا رہا ہے، تماش بین بن کر تو پہنچے، تماشا دیکھنے کے لیے تو پہنچے، لیکن اس بہن اور ماں کی حفاظت کرنے کے لیے ہم نے کوئی قدم نہیں اٹھایا۔ مسلمانوں، آج بھی وقت ہے کہ سنبھل جاؤ، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ وہی تاتاریوں کا فتنہ آج بھی ہمارے سر پر کھڑا ہوا ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی آج بھی کسی قوم کو ہمارے سروں پر قائم کر دیں گے، کھڑا کر دیں گے، اور ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں ہندوستان کی شہریت سے باہر کرنے کے لیے قانون لایا جا رہا ہے، طرح طرح کے قانون ہمارے خلاف بنائے جا رہے ہیں، بل پیش کیے جا رہے ہیں، طلاق کے بل پیش کیے جا رہے ہیں، کئی CA کے قانون بنائے جا رہے ہیں۔ یہ کیوں بنائے جا رہے ہیں؟ اس لیے کہ سڑک پر چلتا ہوا مسلمان نظر آتا ہی نہیں ہے کہ یہاں کوئی مسلمان چل بھی رہا ہے یا نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے چہرے سے نبی کی سنت غائب، اس کے جسم سے نبی کا لباس غائب۔ مسلمانوں میں آج بھی آپ لوگوں کے سامنے بھیک مانگ رہا ہوں اور آپ لوگوں کو قرآن کی طرف بلا رہا ہوں کہ آ جاؤ، خدا را قرآن کریم کو اپنے سینے سے لگا لو۔ آج بھی وقت ہے، ورنہ وہ وقت دور نہیں کہ مسلمانوں کا اس دنیا سے خاتمہ بہت جلد ہو جائے گا۔ پھر ہم ہاتھ پر ہاتھ دھرے سوچتے رہیں گے کہ کاش میں بھی قرآن کریم کو اپنی زندگی میں اپنا لیتا، اور جس وقت ہماری موت آ جائے گی پھر قبر میں ہم چلے جائیں گے۔ قبر میں جانے کے بعد منکر نکیر کھڑے ہوئے ہوں گے، پوچھیں گے اے شخص بتا تیرا دین کیا ہے، بتا تیرا نبی کون ہے؟ تو کیا ہم اس وقت بھی یہی جواب دیں گے کہ ہمارا نبی یہود و نصارہ میں سے کوئی تھا کیونکہ ہم نے اسی کے طریقے کو اپنایا؟ نہیں مسلمانوں، آج بھی وقت ہے، اپنے چہروں پر داڑھی سجا لو، اپنے لباس کو بدل لو، محمد عربی کے لباس کو اپنا لو، پھر تم دیکھو گے، اپنی آنکھوں سے دیکھو گے کہ ہر طرف اسلام کا بول بالا ہوگا۔ کسی بھی ظالم کی، کسی بھی حکمران ظالم کی یہ ہمت نہیں ہوگی کہ وہ کسی مسلمان کو، بڑے سے بڑے کو یا چھوٹے سے چھوٹے مسلمان کو پریشان کرے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم اپنی زندگی میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔